ایک دفعہ یہ درود پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو آپ کو منافقین کی ایک جماعت اپنی طرف کر لیتی۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اس آیت کا شان نزول بالکل وہی ہے جو ہم نے کل پڑھا، جو ایک چوری ہوئی تھی، ایک منافق نے چوری کی تھی اور وہ اس کا الزام ایک مسلمان پر لگا رہا تھا۔ تو جو دلائل تھے وہ اس منافق کے مضبوط ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو مطلع فرمایا کہ یہ شخص چور ہے۔ بشیر اس کا نام تھا اور اس کا لقب جو ہے وہ طلحہ بن ابیرق تھا، اور یہ چوریاں کرنا اس کا مشغلہ تھا، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔ اوپر سے بھی مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا، اندر سے منافق تھا، یعنی ایمان کی بھی چوری کرتا تھا اور حقیقت میں بھی چور تھا، مال کی بھی چوری کرتا تھا، اور یوں چوری کر کے نام دوسروں پہ لگا دیتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ مطلع فرمایا کہ یہ شخص جو دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، مسلمانوں کی کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بذات خود چور ہے۔ اس کی یہ پردہ کشائی ہو گئی کیونکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو حکم یہ دیا کہ اس کو اب جو ہے وہ مدینہ بدل کر دیا جائے، مدینہ منورہ سے اس کو نکال دیا جائے۔ وہ شخص مدینہ منورہ سے نکلا اور مکہ مکرمہ دوبارہ چلا گیا، وہیں سے آیا تھا، اور وہاں حجاج نامی ایک مشرک تھا، وہ بھی اس کے گھر میں جا کے اس نے پناہ لی اور کہا کہ میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پھسل گیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا تھا، میں آ گیا تمہارے پاس۔ اس نے پناہ دے دی۔ اب یہ جو حجاج یہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جو دور دراز سے حاجی آتے تھے ان کی خدمت کے اوپر یہ معمول تھا، اور مہمان نواز سخی آدمی تھا، مال و دولت بھی اس کے پاس بہت تھا۔ ایک رات اس کے گھر میں ٹھہرا تو اگلی رات اس کے گھر میں بھی چوری کر انہوں نے رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ جو مدینے سے رات ہو گیا اس کی پناہ کر دی، جس کو مدینہ بدل کر دیا انہوں نے، پناہ اس کی ہوئی، وہاں بھی پکڑا گیا۔ تو انہوں نے اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ اس کو سنسار دے، مطلب وہ پتھر مار کے مارنا یہ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ سنگین جرم پہ یہ بڑی سزا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مہمان ہے، مہمان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عربی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ مہمان کا حیا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تو مکے سے بھی نکل، وہاں سے بھی نکال دیا۔ پھر تو کہیں کسی ساحل پہ جا کے اس نے پناہ لی اور باقی ماندہ اپنی زندگی وہاں پہ اس نے گزاری۔ اس کے بعد یہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی وہ جو منافقین چوری کرتے تھے پھر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے تھے رات کو اکٹھے ہو کر، فرمایا کہ ان کے پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں وہ شخص جو صدقہ کا حکم دے او معروف اور نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں میں صلح کروانے کی کوشش کرے، یعنی اس کا مشورہ قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ
کسی دوسرے کا مشورہ قابل قبول نہیں. مشورہ یعنی کہ وہ گواہی دے رہے تھے جھوٹی، تو جھوٹی گواہی بھی ایک مشورہ ہی ہے. تو کہا کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. کون سے کام؟ یعنی صدقہ دینے والا، نیکی کا حکم دینے والا اور لوگوں میں صلح کی کوشش کروانے والا. جو یہ کام کرے گا اس کے متعلق اللہ رب العزت نے انعام کا اعلان فرمایا. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلیہ جہنم. اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ بذات خود پھرا، جہنم کی طرف. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ پھرا ہے. تو اس میں یہ کہا کہ جو شخص ہدایت کے آنے کے بعد، ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور تمام مسلمانوں سے الگ راستہ اپناتا ہے، کہا کہ اس نے گویا کہ جہنم کا راستہ اختیار کر لیا. اصل میں تو یہ آیات اسی منافق کے لیے، ان منافقین کو اس لیے ٹارگٹ کیا ہے کہ انہوں نے، ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ آئے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن اس کو نیچے نہیں اتارا، اپنے دل میں اس کلمے کو نہیں اتارا، صرف زبان سے ہی اقرار کیا تھا. تو ہدایت کا ایک موقع مل رہا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو جس عقیدے کے اوپر دوسرے مسلمان صحابہ کرام تھے اس سے الگ انہوں نے راستہ اپنایا. یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. من شذ شذ فی النار، جو اس جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں گیا. یعنی یہ بھی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی ایک گمراہ ہوگا، دو ہوں گے، چند لوگ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کہ اکثریت ہی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو جہاں پہ اکثریت ہوگی وہ اسلام ہوگا. جس عقیدے کے اوپر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ اسلام ہوگا. تو اس لیے جو اکثریت والے لوگ ہیں یہ ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں، ان کے ساتھ ملنا چاہیے. اور جو شروع سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ حق کے اوپر قائم رہے گی اور ہر دور کے اندر وہ قائم رہے گی. ان کے ساتھ، ان کے عقیدے کے ساتھ اپنے عقائد جو ہے وہ ماپے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور وہ لوگ کہاں پہ ہیں. دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس کے عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توفیق کی سوال پوچھنا